السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوست اور ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہنواز, Welcome to our channel Jeans and Roses. شاہنواز میں آج آپ کو ایک بڑا ہی پیارا واقعہ سناؤں گی مہمان نوازی کا. ایسا ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے اپنی ازواج کی طرف پیغام بھجوایا اور انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس تو پانی کے سوا کچھ بھی نہیں. یعنی کہ اس زمانے میں اتنی غربت تھی کہ لوگوں کے پاس فوڈ بھی نہیں ہوتی تھی پراپرلی اور پانی بھی نہیں ہوتا تھا. کبھی تھوڑی بہت کھجوریں کبھی کبھی ہوتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن کیوں وہاں پہ پڑی ہوتی تھیں. اچھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی آیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ کھانا دینا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وائفز یعنی کہ اپنی جو ازواج تھیں ان سے پوچھا کہ کچھ ہے, تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا, صحابہ یعنی کہ ان کے کمپینینز جو تھے ان سے فرمایا کہ مہمان کے کھانے کا بندوبست کون کرے گا, یعنی کہ کون اس کو لک آفٹر کرے گا, اس کا کھانے کا انتظام کون کرے گا. اس کے بعد ایک انصاری نے عرض کیا, حضور میں انتظام کرتا ہوں. چنانچہ وہ اس کے ساتھ اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خاطر مدارت کرو, یعنی کہ اس کے لیے کھانا بناؤ اچھا سا, کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گیسٹ ہے. بیوی نے جواب بن کہا کہ گھر میں تو صرف بچوں کے کھانے کے لیے ہے, یعنی کہ اتنا تھوڑا کھانا تھا کہ وہ ان کے چھوٹے بچوں کے لیے کھانا تھا. اس پر اس انصاری صحابی نے کہا کہ کھانا تیار کرو, پھر چراغ جلا دو, یعنی کہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا لیمپ جو فائر سے جلتا ہے نا, جیسے کینڈل ہوتی ہے اس طرح سے ایک چیز ہوتی ہے, اس کو چراغ کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, رات کا ٹائم تھا نا, تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم کھانا تیار کرو اور پھر چراغ جلاؤ. اندھیرا جو تھا, اور پھر جب بچوں کے کھانے کا وقت آیا تو پھر انہوں نے کیا کیا, بچوں کو ٹرک کر کے سلا دیا. بیچارے بچے بھوکے سو گئے ہے نا, کیونکہ کھانا ان کے پاس تھوڑا تھا نا, تو وہ چاہتے تھے کہ وہ کھانا جو ہے وہ اپنے مہمان کو دے دیں. How did they trick them? They just said okay بچوں سو جاؤ, اور پھر بچے سو گئے, اچھے بچے تھے وہ. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, پھر چراغ درست کرنے کے بہانے وہ عورت یعنی کہ ان کی بیوی اٹھی اور چراغ کو بجھا دیا. یعنی کہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا لیمپ جو چراغ تھا, فائر والا چراغ ہوتا ہے نا, جو وہ اس وقت آن تھا اور رات کا وقت تھا, لائٹ جو تھی رات کو کم ہوتی نا, تو صرف اور صرف چراغ تھا ان کے پاس. تو بیوی نے چراغ صحیح کرنے کے بہانے اس کو بجھا دیا, یعنی کہ اس کو آف کر دیا, پریٹینڈ کیا کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے, کیونکہ کھانا ان کے پاس کم تھا نا. اب مہمان جو تھا وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا, اور پھر یہ میاں بیوی جو دونوں تھے انہوں نے کیا کیا, پریٹینڈ کیا کہ یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں مہمان کے ساتھ, یعنی کہ تھوڑا سا کھانا تھا جو مہمان کے آگے تھا, اور انہوں نے پریٹینڈ کیا اپنی پلیٹ میں سے یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں, اور منہ سے کھانا کھانے کی آوازیں نکالنا شروع کر دیں, جیسے ہاں جی جب ہم کھانا کھاتے ہیں ایسی آواز کبھی آتی ہے نا. تو پھر کیا ہوا, مہمان سمجھا کہ میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں. ہاں جی, اس طرح مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا, اور وہ خود سب کے سب بچے بھی اور وہ دونوں ہسبینڈ وائف جو تھے وہ بھی بھوکے سو گئے. پھر صبح کو جب وہ انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارے رات والے عمل سے تو اللہ تعالیٰ بھی ہنستی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کیا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتا دیا تھا, اینجل نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ وہ جو آدمی تھا اس نے اتنی اچھی مہمان نوازی کی تھی کہ کس طرح سے اپنے بچوں کو بھی کھانا نہیں دیا, وہ چراغ کو بھی بند کر دیا, اور سارے کا سارا کھانا اس مہمان نے کھا لیا تھا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوش ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہنستی ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, یعنی کہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں, اور جو نفس کے بخل سے بچائے گئے وہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. تو شاہنواز کو آج کا یہ واقعہ اچھا لگا؟ ہاں جی. آپ نے کیا سیکھا اس سے؟ میں نے سیکھ لیا ہے کبھی اچھا تھنگس کرنا ہے, ہمیشہ اچھا تھنگس کرنا ہے. اگر ایسے ہوتا ہے نا, کبھی دیکھو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے بچوں کو بھی سلا دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے, اور اس طرح سے پھر خود بھی نہیں کھانا کھایا تھا, اور پھر ٹرک سے کیا کیا تھا, پریٹینڈ کیا کہ چراغ جو ان کے پاس جو لیمپ ہے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں اور اس کو آف کر دیا تاکہ مہمان جو ہے وہ جو تھوڑا سا کھانا ان کے پاس ہے وہ سارے کا سارا مہمان کھا لے.
تو اس طرح سے اللہ میاں بڑا ہی خوش ہوا تھا پھر ان کے اس فعل سے. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ یاد رکھنا ہے یہ والا واقعہ, ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اپنے نفس کے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا چلو ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے دوستو ایک اور اچھے سے واقعے کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ, and don't forget to subscribe our channel. One thing, ہاں جی, that before eating you have to say Bismillahirrahmanirrahim. ہاں جی, دس ہے ڈیٹ. اوکے دوستو, انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.